الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحدوا فإن التوحيد رأس الطاعات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر تھا آج تقریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ
افلاطوں کی خرد، سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا کے ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا۔ تمام احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام سامعین و حاضرین، علماء کرام، طلباء نظام، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ کی چند آیات تلاوت کی۔ انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ قرآن مجید کی دو طرح کی ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی ہے کہ قرآن کی پہلی سورت کون سی نازل ہوئی، اور ایک قرآن مجید کو جب جمع کیا گیا، اس کو کتابی شکل دی گئی، تو پہلی سورت کون سی رکھی گئی، اس کے بعد دوسری کون سی رکھی گئی، تو یہ ترتیبی سورت ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، نہ اس طرح کی سورت تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ایک ہی وقت میں مکمل طور پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اب اس کو قرآن کے شروع میں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، علماء نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا متن ہے، اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں میں جو بات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی، اس کو اللہ نے اس سورت میں اشارتاً بیان کر دیا۔ یہ سورت اس لحاظ سے بھی قرآن مجید کی روح ہے۔ اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر نماز میں، اس کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم کر دیا، تاکہ جب انسان اس سورت کو پڑھے تو اس کے ذہن میں قرآن مجید کا خلاصہ تازہ رہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ یہ سورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی،
کیونکہ یہ قرآن کے شروع میں ہے، جیسے قرآن کے لیے دروازہ ہے، اسی طرح اس کا نام سورۃ الشفا ہے۔ یہ ہر طرح کی بیماری میں اس کو پڑھے، بیماری سے شفا یابی ملے۔ ایک نام اس کا سبع مثانی ہے۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، مثانی بار بار پڑھی جانے والی۔ اس کی 7 آیتیں ہیں اور ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس سورت کی شروع میں، ابتدا میں اللہ تعالی نے اپنی حمد، اپنی تعریف سے بات کو شروع کی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذاتی نام اللہ ذکر کر دیا، اس کے بعد اپنی ایک صفت ربوبیت کو ذکر کر دیا، رب۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، لا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ ایسا بادشاہ، اس کی بادشاہت کو نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ ایسا بادشاہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا۔ آسمانوں کا مالک بھی وہ اکیلا، زمینوں کا مالک بھی وہ اکیلا۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، اس کا کوئی مشیر و وزیر نہیں۔ وہ حکومت چلانے میں بھی یکتا، آسمان و زمین کو بنانے میں بھی اکیلا، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے میں بھی وہ تنہا، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا۔ لا یستعین بالشیء، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا۔ لا یحتاج بالشیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ، ہر نبی، ہر ولی، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ آدم نے عرفات کے میدان میں جس کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ اللہ جس کو ابراہیم نے نمرود کی آگ میں پکارا، وہ اللہ جس کو یوسف نے کنویں میں پکارا، اللہ نے اپنی ذاتی نام کو لایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اپنی ربوبیت کا ذکر کر دیا، اپنی صفت ربوبیت کو لایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب ہمارا جسم نہیں بنا تھا، ابھی ہم روح کی شکل میں تھے، ہم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، وہاں بھی اللہ نے اپنی اسی صفت کا تذکرہ کیا تھا، الست بربکم، سب نے کہا تھا بلا۔ اس کے بعد جب قرآن کو نازل کیا، قرآن کے پہلی سورت جو لائی اور اس کے پہلے جملے میں بھی اسی ربوبیت کا ذکر کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جائے گا آخرت کی طرف،
قبر میں رکھ گیا. قبر میں جب رشتہ دار اس کو رکھ کر آئیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربک. وہاں بھی ربوبیت کا ذکر ہے. اور قرآن کو ختم بھی اسی طرح کیا، قل اعوذ برب الناس، رب کا ذکر وہاں بھی. تو یہ ربوبیت کی صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے. وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے. نیک حلالوں کو بھی رزق دیتا ہے، نیک حراموں کو بھی رزق دیتا ہے. وفاداروں کو بھی رزق دیتا ہے، غداروں کو بھی رزق دیتا ہے، عبادت گزاروں کو بھی رزق دیتا ہے. گناہگاروں پر بھی رزق کے دسترخوان بند نہیں کرتا. وہ اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن رزق فرعون پر بھی بند نہیں کرتا. اپنے حبیب کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا. وہ ایسا رب ہے، اس کی ربوبیت کی یہ ادا بڑی عجیب ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے در پر آؤ، میرے در پر آؤ سواری بن کر، میرے حضور آ کر اپنا دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو، میرے در پر آؤ اپنی چولی پھیلاؤ. تمہارے گناہ تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. فرمایا جو میرے در پر آتا ہے سواری بن کر، میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں. اس نے اپنے در رحمت پر موٹے حروف سے لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگا کرو. ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. رات کے اندھیرے میں پکارو، صبح پکارو یا شام کو پکارو، رات کو پکارو یا دن کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے نوازنے میں دیر نہیں لگتی. آ کر تو دیکھو. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن مجید گناہگاروں کو تسلی دے رہا ہے. گناہگاروں، اگر تم نے بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کر دی، اس کے در پر کبھی سجدہ نہیں کیا، دامن میں نیکی کوئی نہیں، آؤ، اب بھی آؤ، پلٹ جاؤ. اب بھی زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، آ کے اس کے حضور اپنے جبین نیاز کو جھکا دو، اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اس سے گڑگڑا کر مانگ کے تو دیکھو، اس کے حضور آ کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا رب کہتا ہے جب کوئی بڑا گناہگار میرے در پر سواری بن کر آتا ہے، جب کوئی بڑا گناہگار میرے در پر سواری بن کر آتا ہے، حال یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، تکبر میں گزار دی، اس کے دامن میں نیکی کوئی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں سجدہ کوئی نہیں، کبھی اس نے میرے در پر آ کر سجدہ نہیں کیا. جوانی کا غرور تھا، تکبر تھا، مستی تھی، نشہ تھا، پیسہ تھا، اولاد جوان تھی، ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھی، بڑا مضبوط قسم کا انسان تھا. پھر ہوا یہ کہ زندگی کی شام ہو گئی، اس کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی،
زبان سے گویائی ختم ہو گئی، کمر جھک گئی، جسم کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، آواز نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب رات کو یہ آیا، ساری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، رات کا آخری پیر اٹھتا ہے، اٹھ کے اللہ کے حضور آتا ہے، دنیا سے مایوس ہو کر کے آتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے میں اس کے ماضی سے واقف ہوں، بہت اچھی طرح واقف ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، لیکن آج یہ میرے در پر آیا ہے، آج میرے در پر آ کر یہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اور آج میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ آج مجھے اس کے سفید بالوں پر حیا آتی ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی وہ دیتا ہے، دیتا کیسے ہے؟ بے نیاز ہو کر دیتا ہے، وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ تو عبادت گزار ہے اور یہ گناہ گار ہے، بے نیاز ہو کر عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگو، ان سے سوال کرو تو وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس رب کے ہاں ضابطہ الگ ہے، اصول تبدیل ہے۔ اس کے ہاں مانگو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے مطابق سزا اور جزا دے گا، وہاں بھی اختیار اللہ کے پاس، وہاں بھی ساری قدرت اللہ کی۔ اب اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے؟ آج ہے کوئی جو یہ اقرار کرے، آج ہے کوئی جو یہ اعلان کرے کہ میں بادشاہ ہوں؟ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو تکبر میں چلا کرتے تھے؟ این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ آج ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، ہر کوئی کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے اللہ کے غضب سے، خوف سے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ آدم بھی آج نفسی نفسی کہہ رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر بھی آج نفسی نفسی ہے، آج ادریس و یعقوب کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہے، آج آدم کا عیسیٰ سارے نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا۔ آج استاد شاگرد کا رشتہ کوئی نہیں، آج بیٹا باپ کا رشتہ کوئی نہیں۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا میں نے دنیا میں تیرے لیے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے دے دے۔ بیٹا کہے گا بابا جان وہ دنیا کی یہ آخرت ہے، مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ آج ماں بیٹی کا رشتہ بھی ناکام، آج سارے رشتے ناکام، آج کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے۔ آج انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، آج علماء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، آج پیروں کی زبان پر بھی نفسی نفسی، صدیقین کی زبان پر بھی نفسی نفسی، اتقیاء صلحاء مفسرین محدثین کی زبان پر بھی نفسی نفسی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کیسے بچوں۔ ایسے میں آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، ایک آواز آئے گی، سب کی نظریں اٹھیں گی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے محبوب میرے لاڈلے پیغمبر ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج میرا اور آپ کا پیغمبر ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے،
یہ امت نے تو اس کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا، اس کے دین کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا، لیکن اس پیغمبر کے قربان جاؤں میں آخرت میں بھی اس امت کو نہیں بھولا، دنیا میں بھی نہیں بھول گئے، دنیا میں بھی کبھی اپنے آل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ہر وقت اس امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر جس نے کہا تھا میرے امت کے لوگوں نماز نہیں چھوڑنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں چھوڑنا، اس امت کو سارے کام یاد ہیں، یاد نہیں ہے تو صرف یہ کہ مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے کہا تھا امت کی بیٹیوں سے کہ تمہارے لیے حیا کا زیور ہی اصل زیور ہے، حیا ہی تمہارے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، آج امت کی بیٹیوں نے اس حیا کا جنازہ نکال دیا۔ آج بازاروں میں جاؤ، میری اور آپ کی مائیں بہنیں ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ وہ پیغمبر جس نے نوجوانوں کو کہا تھا نوجوانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، لیکن میرا نوجوان چوک پہ کھڑے ہو کر نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے تاجروں کو کہا تھا کہ مسند تجارت میں بیٹھ کے انصاف سے کام کرنا، جھوٹ بول کر چیز مت بیچنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، آج کے تاجر کی صبح جھوٹی قسموں سے، شام جھوٹی قسموں سے، دکھائے گا کچھ اور دے گا کچھ اور۔ وہ پیغمبر جس نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آج امت نے اس پیغمبر کے دین کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ کے نبی قبر سے اٹھیں گے اپنی، جب قبر سے سب سے پہلے اللہ کے نبی اٹھیں گے، اس کے بعد آپ کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ جب اللہ کے غصے کا یہ عالم ہوگا، اللہ کا غضب بہت ہائی ہوگا، تو ہر کوئی ڈرا ہوگا، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا صدیق کا ہاتھ پکڑ کے حساب کے لیے پیش کریں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ دیکھے گا تو اللہ کا غصہ نرمی میں بدل جائے گا۔ وہ ابوبکر صدیق جس نے ساری زندگی اپنی رسول اللہ پر قربان کر دی۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز نیک صالح عورت، امرأۃ الصالحہ اچھی بیوی نیک، تیسری چیز جعلت فی الصلاۃ قرۃ عین، نماز، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری دنیا سے یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر تم کھڑے ہو جاؤ، قم یا ابا بکر، کھڑے ہو اور بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں کتنی چیزیں پسند ہیں۔ ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ابوبکر 3 چیزیں بیان کرے گا، اتنے میں بھی 3 ایسی چیزیں سوچوں گا اپنے دماغ میں اور میں سب سے پہلا نمبر لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز ابوبکر پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ، یا رسول اللہ ابوبکر کو یہ پسند ہے کہ نظر ابوبکر کی ہو، چہرہ رسول اللہ کا ہو، ہر وقت میں دیکھتا رہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کی اس خواہش کو ایسے پائے تکمیل تک پہنچایا، ہجرت کی رات کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ ابوبکر نیچے گار میں تشریف فرما ہے، پہلو میں رسول اللہ کو سلا دیا، کہا ابوبکر اب دیکھ کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں، اللہ تیری اس خواہش کو بھی پورا کر دے گا۔ امام حجر اسقلانی نے لکھا ہے ابوبکر کی گود میں رسول اللہ کا سر ایسا لگتا تھا جیسے کہ رحل میں قرآن پڑا ہوا ہے۔
ابو بکر دوسری چیز دنیا کی تجھے کون سی پسند ہے؟ فرمایا ابو بکر کو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور خرچ رسول اللہ پر ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا تیسری چیز یہ پسند ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح رسول اللہ سے ہو، دنیا مجھے سسر کہے اور میرا داماد رسول اللہ ہو۔ یہ ابو بکر کی خواہش ہے۔ وہ ابو بکر حضرت عمر فاروق کہنے لگے ابو بکر ساری نیکیاں میری لے لو، میرے سارے حج لے لو، عمرے لے لو، میری ساری زکاتیں لے لو، ریاضتیں لے لو، میرے سارے جہاد لے لو، ہجرت کی رات مجھے دے دو۔ ابو بکر نے کہا نہیں عمر، ساری امت بھی مجھے اپنے اعمال دے دے، اپنے سارے حج عمرے ریاضتیں دے دے، ابو بکر ہجرت والی رات کسی کو نہیں دے گا۔ یہ ہجرت کی رات بڑی حکیم رات ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ دو راتیں ہیں، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات۔ معراج کی رات رسول اللہ کا ایک رفیق سفر بنا، اور ہجرت کی رات بھی رسول اللہ کا ایک رفیق سفر بنا۔ معراج کی رات جو رفیق سفر بنا وہ جبریل امین، اور ہجرت کی رات جو رفیق سفر بنا وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ معراج کی رات جب رسول اللہ کو سواری کی ضرورت پڑی، جبریل سواری کہاں ہے؟ کہتا یا رسول اللہ یہ براق سامنے ہے، اس پہ تشریف رکھیے۔ براق کھچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو بجلی کی سپیڈ سے بھی تیز دوڑتا ہے۔ اور ہجرت کی رات جب رسول اللہ کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں میں بٹھایا۔ تو وہ ابو بکر اسے جب اللہ کے نبی سب سے پہلے حساب کے لیے پیش کریں گے تو اللہ کا غصہ نرم ہو جائے گا۔ فرمایا محبوب ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل مانگ، تو تب میں عطا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے یا رب الہ العالمین، الہ العالمین، میری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، میری امت کا حساب جلد شروع کر دے، اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری امت جہنم میں جائے۔ وہ نبی جو عظمتوں رفتوں کی ان بلندیوں پر ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اخلاق کی ان بلندیوں پر ہے، اخلاق کی ان رفتوں پر ہے، کردار کی ان بلندیوں پر ہے۔ امام حجر اسقلانی کا جملہ ہے، علماء بتاتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی دامن نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ وہ پیغمبر جو چاند کے اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ پیغمبر جو اشارہ کرے تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بھی بول پڑے، وہ پیغمبر، وہ عظمت والا نبی جو کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو کنواں بھی میٹھا ہو جائے، وہ پیغمبر جو دافع جیوش الاسلام ہے، وہ پیغمبر جو قبلہ اصحاب صدق و صفا ہے، وہ پیغمبر جو کعبہ ارباب و حلم و حیا ہے، وہ پیغمبر جو مدلول حروف مقطعات ہے، وہ پیغمبر جو سند انبیاء والمرسلین ہے، وہ پیغمبر جو تفسیر قرآن مبین ہے، وہ پیغمبر، وہ عظیم پیغمبر جو صاحب التاج والمعراج ہے، وہ عظیم پیغمبر جو تجلی برق و خورشید ہے، وہ پیغمبر جو صاحب لواء یوم القیامہ ہے، وہ پیغمبر جو صاحب التاج والشریعہ ہے، وہ پیغمبر جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، عبد المطلب کا نور نظر ہے، ابو طالب کا جگر گوشہ ہے، مکے کا در یتیم ہے، تاجدار مدینہ ہے، سرور کائنات ہے، محسن کائنات ہے، حسن کائنات ہے، افضل کائنات ہے، رفت کائنات ہے، بلندی کائنات ہے، تطہیر کائنات ہے، طہارت کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، افضل الرسل ہے، افضل الانبیاء ہے،
افضل الاولین والآخرین ہے، افضل الانبیاء ہے، افضل الاولین والآخرین ہے، امام المرسلین ہے، امام المبلغین ہے، امام المجاہدین ہے، وہ پیغمبر جو محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، حبیب کبریا ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، وہ پیغمبر جو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، وہ پیغمبر جو ماہی ہے، وہ پیغمبر جو خاتم النبیین ہے، وہ پیغمبر جو خاتم المعصومین ہے، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ پیغمبر جس کو اللہ نے آدم کا خلق دیا، شیش کی معرفت دی، نوح کا جوش تبلیغ دیا، ابراہیم کا بنورا توحید دیا، اسماعیل کا احسار دیا، اسحاق کی رضا دی، صالح کی فصاحت دی، لوط کی حکمت دی، موسیٰ کا جلال دیا، ہارون کا جمال دیا، یعقوب کی تسلیم و رضا دی، داؤد کی آواز دی، ایوب کا صبر دیا، دانیال کی محبت دی، الیاس کا وقار دیا، یوشع کا جہاد دیا، یحییٰ کی پاک دامنی دی، عیسیٰ کا زہد دیا، وہ پیغمبر جس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ وہ عظیم پیغمبر جس کی تعریف کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑے عجیب اشعار لکھے ہیں، کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نفس ہستی میں یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رخت و بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توہین کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل تیری توحید کے ہدی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ جو دور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے، وہ پیغمبر جس کی تعریف کرتے ہوئے اور شاعر کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بدھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ پیغمبر جس کی تعریف خود خدا کر دے، جس کے چہرے کا ذکر آئے تو خدا قرآن میں بتا دے والضحیٰ، جس کے زلفوں کا ذکر آئے تو اعلان کر دے واللیل، جس کے دانتوں کا ذکر آئے تو اعلان کر دے یاسین، جس کے ہونٹوں کا ذکر آئے تو خدا اعلان کرتا ہے لا تحرک لسانک ولتعجل بہ، وہ پیغمبر جس کے سینے کا ذکر آئے قرآن اعلان کر دے الم نشرح لک صدرک، وہ پیغمبر جس کے ہاتھوں کا ذکر آئے قرآن اعلان کرتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ پیغمبر جس کی رحمت للعالمین کی باری آئے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ پیغمبر جس کے کردار کی باری آئے قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ پیغمبر جس کی معراج کی باری آئے قرآن اعلان کر دے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پیغمبر جس کی یتیمی کی باری آئے قرآن اعلان کرتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، وہ پیغمبر جس کی اخلاق کی باری آئے قرآن اعلان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ پیغمبر جس کی بیویوں کی باری آئے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ پیغمبر جس کی چادر کی باری آئے قرآن یا ایھا المزمل کہہ دے، وہ پیغمبر جس کے کمبل کی باری آئے قرآن یا ایھا المدثر کہہ دے، وہ پیغمبر جس کے صحابہ کی باری آئے قرآن اولئک ھم الراشدون کہہ دے، کہیں اولئک ھم الفائزون کہہ دے، کہیں اولئک ھم المتقون کہہ دے، وہ پیغمبر جس کے صدیق کی صحابیت کی باری آئے قرآن اس
इज़ यक़ूलु लिसाहिबी के दे, तो पैगंबर जिसकी हौज़ कौसर की बारी आए कुरान इन्ना अतैना कल कौसर के दे, और पैगंबर जिसकी सिफात की बारी आए कुरान कभी दाई इल्लल्लाह कहे, कभी सिराजम मुनीर कहे, कभी नज़ीर कहे, कभी बशीर कहे, वो अजीम पैगंबर, वो अजीम पैगंबर जिसके यारगार की बारी आए कुरान सानी इसमें जुमा फिलगार के दे, वो पैगंबर जिसको अल्लाह ने सारे नबियों के कमालात दिए, सारे नबियों की खूबियां दी, वो पैगंबर वहां पर मेरा और आपका मुकदमा लड़ेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे इरफा रासक, ए पैगंबर सर सजदे से उठा और मांग, क्या मांगते हो? अल्लाह के नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा। मेरे भाइयों और दोस्तों, उम्मत को बनो, उम्मत बनो। जब उम्मत बनोगे तो पैगंबर शिफात भी करेंगे, जब उम्मत वाले काम हम करेंगे तो अल्लाह के नबी शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह से। जब काम ही हमारे ऐसे होंगे जो उम्मत वाले नहीं होंगे तो अल्लाह के नबी हौज़ कौसर में ही कहेंगे रोक दो उनको, रोक दो। फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह क्यों? चेहरे से नमाजी लग रहे हैं, अच्छे खासे हैं, ये तेरी उम्मत के लोग, ये कलिमा पढ़ने वाले। अल्लाह के नबी फरमाएंगे नहीं फरिश्तों, मेरे पास आने मत देना। मेरे दुनिया से जाने के बाद इन्होंने मेरे दीन में नई नई चीजें निकाली थी, बिदात को रिवाज दिया था। इसलिए अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के नबी की उन कुर्बानियों को सामने रखते हुए इस दीन को जिस तरह अल्लाह के नबी से सहाबा ने नकल किया है उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।